اور اب تو نوجوان لڑکوں کا حال یہ ہے، لڑکیوں کی آبرو سے کھیل کر اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ 80% یہی ہے۔ میں آپ کو ایک حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں۔ فقی ابو اللیث سمرقندی لکھتے ہیں، کسی لڑکی کی زندگی سے کھیل کر کے اس کو چھوڑ دینے والوں، آؤ ذرا اس حدیث کو دل کے کانوں سے سنا۔ اگر کسی نے کسی چڑیا کی زندگی سے بھی کھیلا، چڑیا چھٹاک بھر کی بھی نہیں ہوتی، کسی نے کسی چڑیا کی زندگی سے کھیلا، وہ چڑیا مر گئی، چڑیا سے کھیلا، چڑیا مر گئی، اس کی زندگی سے کھیلا، چڑیا مر گئی۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے قیامت کے دن وہ چڑیا اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرے گی، مولا آج عدل اور انصاف کا دن ہے، مجھے عدل چاہیے، انصاف چاہیے، میری زندگی سے کسی نے کھیل کر کے میری زندگی کا چراغ گل کر دیا تھا۔ اللہ کے حبیب غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اس چڑیا کی ننھی سی فریاد اس دن اتنی کڑکدار بجلی کی طرح سنائی دے گی کہ جس شخص نے اس چڑیا کی زندگی سے کھیل کر اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا، وہ چڑیا کی آواز بجلی کی کڑک کی طرح اس کے کانوں پر گرے گی اور اس کے کانوں کو پھاڑ دے گی۔ اس کی آواز میں اتنی کڑک ہوگی بجلی کی طرح کہ اس کے کان پھٹ جائیں گے، اور پھر میرا اللہ اس چڑیا کی فریاد کو سن کر کے، جو چڑیا کہے گی کہ میری جان سے کھیلا گیا، میری زندگی سے کھیلا گیا، میری زندگی کا چراغ گل کر دیا گیا، اللہ فرمائے گا آج مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم، آج میں نے عدل کرنا ہے، میں عادل ہوں، اور آج کوئی کسی پہ ظلم نہیں کرے گا، مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم، ہر مظلوم کو میں ظالم سے، ہر ظالم سے میں مظلوم کو بدلہ دلواؤں گا، مظلوم کو اس کا حق دلواؤں گا، حتیٰ کہ میرا اللہ اس دن فرمائے گا کہ اگر کسی سینگ والی بکری نے کسی بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہوگا، اس بغیر سینگ والی بکری کو بدلہ دیا جائے گا اور اس سینگ والی بکری سے بدلہ دلوایا جائے گا۔ اگر کسی لکڑی نے کسی لکڑی کو خراش دی ہوگی، لکڑی نے لکڑی کو خراش دی ہوگی، اس خراش دینے والی لکڑی کو بھی سزا دی جائے گی۔ کسی پتھر نے کسی پتھر کو ٹچ کر کے اس پہ ظلم کیا ہوگا، اس پتھر کو بھی سزا دی جائے گی۔ اللہ اکبر، مجھے بتاؤ جب لکڑیوں پر لکڑی نے کسی لکڑی کو خراش دیا، پتھر نے کسی پتھر کو خراش دیا، کسی سینگ والی بکری نے بن سینگ والی بکری کو مارا، جب ان کو بدلہ ملے گا تو انسانوں پہ ظلم کرنے والے، انسانوں کی زندگی سے کھیلنے والوں کو کیا ملے گا؟ اللہ فرمائے گا کہ یہ جو پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر کے آیا ہے، لیکن جس نے ایک چڑیا کی زندگی سے کھیلا ہے، اس کی ساری نیکیوں کو رد کر دیا جائے اور اس کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے کر جایا جائے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ایک چھٹاک بھر سے زیادہ بھی چڑیا نہیں ہوتی، اس کی زندگی سے کوئی کھیلے تو اللہ عبادت کرنے والوں کی عبادت کو ضائع کر کے اس کو جہنم کے اندر ڈال دے گا۔ تو جو عورتوں کی زندگی سے اپنی نفسانی خواہشات کے لیے کھیلتے ہیں، اپنی شیوانی خواہشات کے لیے کھیلتے ہیں، اپنے جسم کی تسکین کے لیے لڑکیوں کی زندگی سے کھیلتے ہیں، کبھی ان کو زیور کا لالچ دے کر، کبھی ان کو پیسوں کا لالچ دے کر، کبھی ان کو شادی کا لالچ دے کر زندگی کی پوری حیات لوٹ لیتے ہیں اور اس کے بعد چھوڑ دیتے کوئی بہانہ بنا کر۔ یاد رکھو، جوانی میں گناہ کرنا بہت اچھا لگتا ہے، مگر قدرت کی شان یہ ہے جب کوئی جوانی میں پاپ کرتا ہے تو میرا اللہ اس کو بڑھاپا اتنا دردناک عطا کرتا ہے کہ بڑھاپے میں توبہ کی توفیق بھی چھین لی جاتی ہے، اس کی زندگی کا لمحہ لمحہ اس کے لیے قیامت خیز ہو جاتا ہے، اس سے انسان ہی نہیں جانور بھی نفرت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یاد رکھنا، قدرت نے جوانی دی ہے تو کبھی جوانی میں پانی میں آگ نہ لگانا، جوانی کی طاقت پر کسی پہ ظلم نہ کرنا، اللہ کے غضب کو کبھی چیلنج نہ کرنا۔ جب چڑیا کی زندگی سے کھیلنے والا جہنم میں جائے گا، اللہ اکبر، عبادتوں کے باوجود، تو عورتوں کی زندگی سے کھیلنے والا، لوگوں کی زندگی سے کھیلنے والا، لوگوں کی عزتوں سے کھیلنے والا، خدا کے لیے مسلم جوانوں اپنی ذمہ داری کو سمجھو۔ دنیا میں کیوں آئے ہو؟ کسی کی زندگی سے کھیلنے نہیں آئے ہو، بلکہ کسی کی زندگی کی آبرو کو بچانے کے لیے آئے ہو، کسی کی عزت کے تحفظ کے لیے آئے ہو، کسی کو سہارا دینے کے لیے آئے ہو، کسی کے محافظ بننے کے
کے لیے آئے ہو. اللہ اکبر. مسلمان جوان کیا تھا اور آج کیا ہو گیا ہے, کردار کیا تھا آج کیا ہو گیا ہے. اللہ اللہ, یہ سب دین سے دوری کا نتیجہ ہے. تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں, پوری دنیا میں اگر بیٹیوں کو تحفظ دینا ہے تو سب سے پہلے مسلم جوانوں کو طے کرنا پڑے گا. ہم لوگ صرف اپنے لیے پیدا نہیں ہوئے, ہم کسی کے لیے پیدا ہوئے. درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو, ورنہ عبادت کے لیے کچھ کم نہ تھے. کر رہا ہوں بیان, عبادت کے لیے فرشتوں کی کمی نہیں تھی, ہم کسی کے لیے پیدا ہوئے. سوچو, جب رسول اللہ کی کوئی امت کی بیٹی, رسول اللہ کی امت کی کوئی بیٹی کسی لوج میں اپنی آبرو کو غربت کی وجہ سے فروخت کرتی ہوگی تو قبر انور میں رسول پاک کے دل پر کیا گزرتی ہوگی. ہم نے کبھی اس کو غور نہیں کیا, محسوس نہیں کیا. ہم تو مسجد کے مینار بھی 2-2 کروڑ کے بنا رہے ہیں. وجہ تاکہ پتہ چلے فلاں ٹرسٹیان نے اور فلاں محلے والوں نے اپنی مسجد کا مینار 2 کروڑ کا بنایا. 2 کروڑ کا مینار کیا کام آئے گا؟ اگر یہ 2 کروڑ پہ کسی اچھے تعلیمی ادارے کو قیام میں لگا دیتے تو کہاں جاتی ہماری قوم؟ فکر کا دیوالیہ پن ہے, اچھی سوچ سے لوگ دور ہیں, عہدوں پر نامحلوں کا تسلط ہے, عقابوں کے نشیمن پر زاغوں کا بسیرا ہے. گلستہ کو اجاڑنے کے لیے ایک ہی الو کافی تھا, لیکن یہاں تو شاخ پہ الو بیٹھا ہے. کوئی کسی کی سننے کے لیے تیار نہیں, دین کی طرف کوئی آنے کے لیے تیار نہیں. نوجوان لڑکوں کا حال یہ ہو گیا کہ کہیں گے کہ نبی کے نام پہ جان قربان کر دیں گے, اسلام کی بیٹیوں کو کسی کے ساتھ بھاگنے نہیں دیں گے. تو کسی کے ساتھ بھاگنے نہیں دے گا, لیکن تو خود بھاگ رہا ہے تو اس کو کون روکے گا؟ برائی کرنے والا کبھی برائی کو ختم نہیں کر سکتا. اگر برائی کا خاتمہ چاہتے ہیں تو پہلے برائی ہمیں چھوڑنی پڑے گی. آپ تو لڑکیوں کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کریں اور آپ کہیں کہ میں مسلمان لڑکیوں کو کسی کے ساتھ تعلق قائم کرنے نہیں دوں گا, اور جس کے ساتھ آپ نے تعلقات ناجائز قائم کیے وہ بھی تو کوئی لڑکی ہی ہے نا. ہم ناجائز تعلقات کا بائیکاٹ کریں گے, اور کسی کے ناجائز تعلقات ہیں اس کے 2 علاج ہیں. نمبر 1, ناجائز تعلقات ختم کرنے کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ اس کو جائز میں بدل دو, یعنی شادی کر لو. اور یہ نہیں کر سکتے تو عافیت کے ساتھ کنارہ کشی کر لو, کسی کی آبرو پر سے مت کھیلو. اور یہ بات یاد رکھنا, اگر کوئی شخص کسی کی آبرو سے کھیلتا ہے تو اس کے گھر کی بیٹیاں بھی محفوظ نہیں رہتی. شیشوں کے گھر میں بیٹھ کر اگر آپ پتھر پھینکو گے تو کسی کی مٹی کی دیوار ٹوٹے نہ ٹوٹے, آپ کا شیش محل ضرور چکنا چور ہوگا. یہ بات بڑی بھیانک لگتی ہے لیکن ہے سچائی. میں یہ جو کہہ رہا تھا نا کہ غربت کبھی کبھی انسان کو آبرو بیچنے تک لے جاتی ہے, وہ بات ابھی عرض کروں گا, لیکن اس سے پہلے یہ بات کہتا ہوں, اگر ہم چاہتے ہیں کہ بیٹیاں کسی کے ساتھ بھاگے نہیں تو ہمیں جو بہت سارے کام کرنے, اس میں سے ایک کام یہ بھی ہے کہ بیٹیوں کو دین پڑھاؤ. محمد رسول اللہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.